ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ, ਫਲਾ ਇਸਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਖਾਮਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਬਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, اللہ تعالیٰ بخشن والا تے رحم کرن والا ہے۔ وہ دے واسطے بھی فائدہ ہو جائے گا کہ جڑا وصیت کر کے گیا اگر انہوں بدل کے جڑا صحیح کر دیتا گیا تو ہو سکتا اللہ انہوں بھی معاف کر دے، کیونکہ حق دارن دا حق مل گیا تے جن نے انہوں صحیح کیتا اللہ انہوں بھی اجر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ہن رکوع ہے 23واں رکوع سورہ البقرہ دا، جہدے وچ روزیاں دے احکام اور ایڈا جامع مقام ہے کہ سارے روزیاں دے احکام اسے ایک ایک رکوع چ آ گئے ہیں۔ یہ احکام بھی آ، انہوں نے حکمت بھی دس دیتی کیوں اللہ نے روزے فرض کیتے، وہ قانون جڑا ہے وہ بھی بیان کر دیتا، تو وہ حاصل جڑا وہ بھی بیان کر دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تہاڈے تے روزہ رکھنا فرض کر دیتا گیا ہے جس طرح فرض کیتا گیا انہاں تے بھی جڑے تہاڈے تو پہلا ہو گزرے نے، لعلکم تتقون، تاکہ تہاڈے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تسی اللہ دی نافرمانی تو بچ پاؤ۔ اے روزہ اللہ تعالیٰ نے ساریاں امتاں دے فرض رکھیا ہے، پہلی شریعت تو ہی فرض رہا، نماز بھی تے روزہ بھی تے زکوٰۃ بھی، یہ ساریاں چیزاں جیڑیاں نے جہے اسلام نے اپنے رکن قرار دیتے ہیں، یہ ہر شریعت وچ ہی لازم رہے، کیونکہ یہ تے اللہ تعالیٰ دی طرفوں نے بندہ ہے مومن لئی، اس واسطے کہ انہاں دا التزام کرے گا تو وہ غفلت تو بچ جائے گا۔ یہ نماز ہے یاد دہانی لئی، یہ روزہ ہے اپنے آپ تے کنٹرول حاصل کرن لئی، اللہ دے نال لو لان لئی، اور یہ زکوٰۃ ہے کہ وہ مال دے وچوں غریباں دا حق کڈن لئی، اور یہ حج ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گھر دے جا کے تے اوتھے دیاں جیڑیاں اللہ تعالیٰ دے راہ قربانیاں دتیاں گئیاں انہاں دے ذریعے نصیحت حاصل کرن لئی، تے یہ پہلی شریعت تو یہ چیزاں لازم رہیاں نے۔ اس کر کے دسیا جا رہا ہے کہ تہاڈے واسطے نہیں فرض کر رہے، یہ پہلے تے بھی فرض رہا، لیکن عرباں دے ہاں اگرچہ شریعت ابراہیمی چ فرض سی، لیکن عرباں دے ہاں دا رواج نہیں سی رہا، بلکہ یہ سی کہ اپنے گھوڑیاں نوں روزہ رکھاندے سی۔ انہاں دا جدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت ہوئی ہے تو یہی کام سی لڑائی پڑھائی، تو گھوڑے نوں جڑا ہے سکھاندے سن، انہوں روزہ رکھاندے سن، انہوں بھکھا تے پیاسا گرمیاں دے دن وچ رکھ کے تے لو جدو وگدی سی وہ سامنے کھڑا کر دے سن تاکہ دے اندر برداشت پیدا ہوئے، تاکہ جو لڑائی دا ویلا ہوئے تو ادو بھکھ تو یا تے تو مجبور ہو کے تے کتے دوڑ نہ پے میدان جنگ چوں، اس کر کے انہوں نے پریکٹس کراندے سن، انہوں نے عادی بناندے سن۔ تو قرآن مجید نے جدو حکم دیتا روزے دا تو دسیا کہ دیکھو تہاڈے واسطے نہیں پہلیاں واسطے بھی سی، اور یہ غرض و غایت کی ہے تہاڈے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے تقوی کی ہے؟ انسان دے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ میں اللہ دی نافرمانی تو بچنا ہے، تو جدو انسان روزہ رکھدا ہے ادو واقعی احساس ادا تازہ ہو جاتا ہے۔ سوچو نا ذرا، گرمیاں دے دن ہون، انسان نے دیہڑی لائی ہوئے، مزدوری کیتی ہوئے تو کنی پیاس لگتی ہے، گھر وچ بیٹھا ہوا کلا ہی، کوئی نہیں دیکھ رہا، سامنے شربت بھی پیا ہوا، حلال دی کمائی دا پیا، کیوں نہیں پیندا؟ کہندا نہیں اللہ دا حکم ہے، مالک دا حکم ہے، اس کر کے نہیں پی رہا۔ آیا نا یاد کہ میرا کوئی مالک ہے تو میں کسی دا بندہ، اسے کر کے پابندی اختیار کردا ہے۔ اور یہی اصل وچ احساس پیدا کرنا روزے دا اصل مقصد ہے کہ انسان نو اپنے آپ تے کنٹرول حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو تین ایس جسم نو جڑیاں نے ضرورتاں رکھیاں نے دے اندر۔ پیٹ ہے جڑا کھان نو منگدا ہے، شہوت ہے جدو وہ انسان دے اندر جذبہ ابھردا ہے تو وہ اپنی سیرابی چاہندا ہے، انسان کم کردا ہے تے تھک جاندا ہے تو وہ پھر آرام چاہندا ہے۔ یہ تین جڑے ایدیاں حاجتاں نے، انہاں نو کنٹرول چ رکھن لئی روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں آندا کہ تسی بھوک نو ختم کر دیو یا شہوت جیڑی ہے اس نو ختم کر دیو یا بے آرامی جیڑی ہے وہ مکا دیو، نہیں، انہاں نو کنٹرول چ کرو۔
ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਦੀ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਹਵਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, بیوی موجود ہے منقوع تو دے نال تعلق نہیں قائم کرتا، میں اپنے آرام نو تج کے تے اللہ دے سامنے جڑا کھڑا رہنا ہے رات نو، تے جس اللہ دے حکم دے نال انہاں نو کیتا ہے اس اللہ دے حکماں تے میں پابند بن جا، کم از کم او دے حرام تو تے بچ جا، جنہاں چیزاں تو انہاں روکیا او دے تو میں رک جا۔ یہ ہے اصل روزے دا حاصل، یہ ہے کہ تقوی انسان دے اندر پیدا ہو جائے۔ یہی چیز ہے جڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہے کہ دیکھو جیڑا شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں چھڑدا تے جھوٹ دا کاروبار نہیں چھڑدا، اللہ نو کوئی حاجت نہیں کہ اپنا کھانا پینا چھڑے، کیونکہ اصل وچ تے کھانا پینا اسے کر کے چھڑایا کہ وہ دے اندر احساس اجاگر ہوئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ دی نافرمانی تو بچنا ہے۔ تے اگر وہ روزہ رکھ کے بھی ساریاں چیزاں کر رہا، ساڈے ہاں تے معاملہ یہ دیتا ہی ہے، روزہ رکھیا ہوندا نماز نہیں پڑھدا، تو اس روزے دا کی فائدہ کہ جے ایک حکم نو مان رہا تے دوسرا حکم توڑ رہا؟ نہیں، یہ صرف بھکھیا اور تریاں رکھنا نہیں مقصود، اصل تے اللہ دی فرما برداری دا جذبہ جڑا وہ پیدا ہو جائے، اس کر کے اللہ تعالیٰ نے روزے دی بندگی دیتی ہے، روزے دی عبادت دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رکوع دی آخری آیت جڑی ہے وہ اسے ہی ٹیسٹ واسطے ہے کہ اگر واقعی تسا روزے رکھے ہے اور اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کیتی ہے تو او دا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دیکھو اپنے مال باطل طریقے نہ کھاؤ۔ کیا تسا نہ حق چھڑ دیتا ہے؟ اپنے حق تے آ گئے ہو، کاروبار دے وچ ہیرا پھیری چھڑ دیتی ہے، رشوتاں چھڑ دیتیاں نے، دغا بازی چھڑ دیتی ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور تسی اپنے مال نو ذریعہ بنا دیو حکام تائیں پہنچن دا، لِتَأْكُلُوا فَرِيقٌ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور تاکہ ایک گروہ جڑا لوکاں دے مال کھا سکے گناہ نال، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تسی کر دیو جان دیاں بوجھ دیاں۔ اسے کر کے رکھیا ہے کہ دیکھ لو روزیاں دا اگر یہ حاصل ہو گیا ہے کہ واقعی تسا حرام خوری چھڑ دیتی ہے، اللہ دی اطاعت اختیار کر لیے تو پھر واقعی تسا روزے رکھے نے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہویا کہ جس نے حکم نہ حلال چھڑیا ہے وہ حرام تو بھی باز نہیں آئے اور روزہ رکھ کے بھی حرام خوری کرتے رہے اور کاروبار جیڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ دی نافرمانی تے رہ کے کرتے رہے، تو پھر اس روزے دا فائدہ کوئی نہیں، پھر بھکھے رہن دا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف بھکھے رکھنا مطلوب نہیں، اللہ تعالیٰ تے اندر تقوی پیدا ہوئے۔ یہی تقوی ہے جیڑا اسی پڑھ آئے ہیں شروع دے وچ کہ اللہ تعالیٰ دی ہدایت انہوں ہی ملتی ہے جے دے اندر تقوی پیدا ہو جائے، جے دے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ اسے کر کے شروع فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کیوں نہیں یہ کتاب ہے جے دے اندر جو کچھ لکھیا ہو حق ہے ہو سچ ہے، اے ہدایت ہو دلی جے دے اندر تقوی آ گیا۔ تے روزہ جڑا ہے یہ ہے جڑا انسان دے اندر تقوی پیدا کردا ہے۔ اسے کر کے اللہ تعالیٰ نے روزے اس مہینے دے فرض کیتے نے جے دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا ہے، اسے ہی نسبت دے نال اسے مہینے دے روزے رکھے نے کہ تاکہ روزہ رکھن نہ تقوی پیدا ہوئے تے پھر انسان اللہ تعالیٰ دی ہدایت تو فائدہ اٹھائے، اللہ دے احکام جان کے تو انہاں تے عمل پیرا ہوئے اور اللہ نے جنہ چیزاں تو روکیا انہاں تو رک جائے۔ یہ ہے جے دے واسطے فرمایا جا رہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والےو تہاڈے تے روزہ رکھنا لازم کر دیتا گیا ہے جس طرح اسی لازم کیتا انہاں تے جڑے تہاڈے تو پہلا سن، تاکہ تسی بچ جاؤ اللہ تعالیٰ دی نافرمانی تو تہاڈے اندر تقوی آ جائے۔ ایام معدودات، ایک گنتی دے چند دن، بعض جگہ تو یہ ثابت ہوندا ہے کہ پہلا اللہ تعالیٰ نے صرف 3 روزے فرض کیتے سی ہر مہینے دے، اور وہ ہے نا ایام 20، 13، 14، 15 چند دی، جدوں کہ پوری رات سفید ہوندی ہے۔ یہ سن 3 روزے ہر مہینے میں جڑے فرض کیتے، کیونکہ عرباں نوں عادت نہیں سی، اس کر کے عادی بنان واسطے اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات جڑا وہ تائیں معاملہ رکھیا۔
بعد دے وچ پھر رمضان دے روزے آ گئے تے یہ روزے جڑے